بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں معرکہ یرمک، معرکہ اجنادین میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کر کے رومیوں کو بدترین شکست کا مزہ چکھا دیا تھا۔ مسلمان اس فتح سے یعنی معرکہ یرمک سے پہلے معرکہ اجنادین، مسلمان اس فتح سے شاداں و فرحاں تھے، خوش تھے، اور پھر مسلمان اپنے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان یرمک میں جمع ہو گئے۔ میدان یرمک کے سامنے خالی میدان، سیدھا سادہ چٹیل میدان ہے، پیچھے پہاڑ، رائٹ سائڈ پہ پانی، دریا یعنی سمندر جیسا، ایسا دریا جس کو اس زمانے میں عبور کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یعنی دو طرف پہاڑ، سامنے میدان جہاں دشمن ہوں گے، اور برابر میں ایک طرف پانی، دریا۔ یہ اس کا محل وقوع ہے۔ یرمک اردن اور شام کے بارڈر پر واقع ہے، مگر اس زمانے میں یہ شام کا ایریا کلی طور پر کہلاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان یرمک میں مسلمان جمع ہو گئے، جبکہ رومی لشکر تھیرور کی کمان، اس کا جنرل کا نام تھا تھیرور، اس کی کمان میں متحرک ہوئے ایکٹیو تھے۔ وہ ایسی جگہ پر ٹھہرا، یہ جو کمانڈر ہے اپنی فوج کو لے کر کے ایسی جگہ پر ٹھہرا جو وسیع وعریض تھی، یعنی میدان سامنے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ سامنے میدان ہے، رائٹ سائڈ پہ پانی ہے، پیچھے پہاڑ ہے، لیفٹ سائڈ پہ پہاڑ ہے، یعنی تین طرف سے سیف، اور سامنے وسیع میدان۔ میں اس کے سامنے اسی میدان میں پڑاؤ کیا دشمن کی فوج نے تھیرور کی کمان میں۔ تو تھیرور جو ہے اپنے فوج کو اس وسیع میدان میں لا کھڑا کیا، لے کر آ گئے، جہاں سے بھاگنے کی جگہ کم تھی، اس لیے کہ پانی سے گزر نہیں سکتے، پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتے تیزی کے ساتھ، بھاگنے کی جگہ بہت کم رہ گئی تھی۔ اس طرح رومی لشکر یرموک کے قریب مقام پر جمع ہو گئے۔ طرفین کی فوجی تعداد۔ مسلمان اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں مجاہدین کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ ایک اور قول روایت کے مطابق ان کی تعداد 45,000 تھی، ہم 45,000 رکھ لیتے ہیں فی الوقت۔ رومی فوج کا کمانڈر تھیوڈور کی قیادت میں رومی فوج کی تعداد تقریباً 2,40,000 تھی، جو سامنے کھڑی تھی، مسلمانوں کے سامنے کھڑی تھی۔ مسلمانوں کی جنگ کے لیے تیاری۔ مسلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں میدان یرمک پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا معسکر قائم کیا۔ رومی فوج اپنے کمانڈروں کے ساتھ دریا کے جنوبی کنارے پر ٹھہری۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم رومی قید ہو گئے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جنگی تجربے کے پیش نظر یہ بات کہی، اس لیے کہ دشمن کی فوج اب ایسی جگہ آن کھڑی ہوئی تھی جہاں سے بھاگنا ناممکن تھا، اس لیے کہ سامنے مسلمانوں کی جانباز سپاہی جو موت سے نہیں ڈرتے، جو شہید ہونے کے لیے معرکہ یرمک پہنچے تھے، تمام جگہوں سے اکٹھا ہو کر کے معرکہ یرمک
کی تیاری کرنے کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس میدان میں حاضر ہو گئے تھے۔ ان کا مقصد حیات شہادت، کسی کی مقصد حیات زندگی ہوتی ہے، مسلمانوں کی مقصد حیات شہادت تھی۔ مسلمانوں کی جنگ کے لیے جو تیاری ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یرموک پہنچے۔ انہوں نے اپنا جو لشکر ہے، اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جدید جنگی حربہ استعمال کیا، جسے عربوں نے کبھی نہیں دیکھا، عربوں نے کبھی نہیں سنا، اور عربوں نے اس سے پہلے کبھی اختیار بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ٹیکنیک، یہ حربہ، انہوں نے جدید اسلوب اختیار کرتے ہوئے فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے 36 سے 40 دستے بنائے، یعنی اس کا ڈویژن جو بنایا تھا، اپروکسیمیٹلی 40 ڈویژن انہوں نے خالد بن ولید نے بنایا اپنی فوج کی، یعنی 45,000 کو 36 یا 40 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ ان 45,000 فوجیوں کو مسلمان کے کمانڈر ان چیف خالد بن ولید نے انہیں اس طریقے سے ترتیب دیا۔ بریگیڈ، اس میں 10 سے 20 تک بٹالین تھی، ایک بریگیڈ میں 10 سے 20 بٹالین تھی، اور اس کا اپنا ذیلی کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ بٹالین، ایک بٹالین میں 1000 سپاہی مجاہد شامل تھے۔ اس کا اپنا جنرل، اپنا کمانڈر تھا، یعنی ہر بٹالین کا ایک الگ کمانڈر تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو چھوٹے بڑے 4 بریگیڈ اور 40 بٹالین میں تقسیم کیا، جن کی تفصیل حاضر خدمت ہے۔ بالکل یہ جیسے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل جنگ یرموک میں آپ موجود ہیں، پیچھے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے کوئی نہیں گزر سکتا تیزی کے ساتھ۔ یقیناً پہاڑ کو عبور کر سکتا ہے، لیکن سیاحت میں فوجی حکمت عملی سے خالد بن ولید نے جہاں پڑاؤ کیا تھا، جس میدان کو چوز کیا تھا صحابہ اکرام کے مشورے سے، وہ تھا پہاڑ کی یہی دامن، یعنی جنگ یرموک کی تیاری کے لیے۔ ہر اول دستہ یعنی ایڈوانس گارڈ، یہ ایک مختصر سا گھوڑے سوار، ہارس رائڈنگ گھوڑے سوار دستہ تھا، جس کا فرض یہ تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت، دشمن کی تمام ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا، یہ ایڈوانس گارڈ کی ذمہ داری تھی، اور دشمن کی تمام ایکٹیویٹی کی اطلاع خالد بن ولید کو بر وقت پہنچانے کی ذمہ داری یہ گھوڑے سوار کی تھی۔ سینٹر بریگیڈ، وسطی بریگیڈ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 18 بٹالین پر مشتمل یہ بریگیڈ تھا، جس کا کمانڈر ابو عبیدہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ، ابو عبیدہ کے ساتھ، حضرت اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل، اور قعقاع بن عمر بھی ان کے اسسٹنٹ تھے۔ دایاں بریگیڈ یعنی رائٹ ونگ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ بریگیڈ تھی، جس میں 10 بٹالین پر یہ بریگیڈ مشتمل تھا، اور ان کے ساتھ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بایاں بریگیڈ یعنی لیفٹ ونگ، یہ بھی 10 بٹالین پر مشتمل تھا، اس کے سربراہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سب ترتیب خالد بن ولید نے مرتب کی تھی۔ عقبی بریگیڈ یعنی ریئر، پیچھے کی طرف جو پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں آپ، پہاڑوں کے پیچھے،
پہاڑوں کے بالکل دامن کے ساتھ کہ اگر کوئی دشمن ادھر سے بھاگنے لگے تو ان کو پکڑو، دبوچو، مارو اور جنگ کو کامیابی میں، یہ جنگ اپنے فیور میں تبدیل کر دو۔ بایاں بریگیڈ لیفٹ ونگ یہ بھی 10 بٹالین پر مشتمل تھا۔ اس کے سربراہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم تھے۔ عقبی بریگیڈ ریئر فوج کے یعنی پچھلی دستے جو ہیں اس فوج کے اس دستے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم کی قیادت میں 5 بٹالین تھے۔ ان کے ذمے انتظامی امور تھے۔ عدلیہ کے امور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہم کے ذمے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے فرائض میں غنیمت جمع کرنا، مال غنیمت کو جمع کرنا تھا، قیدیوں کے انتظامات کرنے تھے اور رسد، کھانے پینے کی چیز، فوڈ رسد کی ذمہ داری بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے سپرد تھی۔ حضرت مقداد بن اسود قاری تھے۔ حضرت مقداد بن اسود قاری تھے۔ وہ لوگوں کے پاس جا کر انہیں سورہ نفال سنایا کرتے تھے اور جہادی آیات پڑھ کر فوجوں کو سناتے تھے اور ان کا جہادی مورال بلند کرنے کے لیے، ان کی نفسیاتی طور پر ان کے مورال کو بلند کرنے کے لیے قرآن کی آیات حضرت مقدار بن اسود سنایا کرتے تھے فوجیوں کو مختلف کلام قرآن سے۔ اسلامی لشکر کے خطیب حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہم تھے۔ وہ صفوں میں چلتے ہوئے، فوجوں کے صفوں میں چلتے ہوئے اپنے پرزور خطاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو، مجاہدین کے جوش جذبے کو، جہاد کو گرما رہے تھے، جذبہ جہاد کو گرما رہے تھے، جبکہ کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم تھے جو صحابہ اکرام کے ساتھ لشکر کے وسط میں موجود تھے۔ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی قیادت میں مکمل تیاری کر رکھی تھی، اور پھر ہر کمانڈر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، ہر کمانڈر اپنے لشکر کے پاس سے گزرتا، ان کا تنقیدی جائزہ لیتا، ان کا پازیٹیولی جائزہ لیتا، ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان فوجوں کو بہتر کرنے کے لیے ان کا جائزہ لیتا اور ضروری ہدایات اپنی فوج کو دیتا اور جہاد کی ترغیب دیتا اور صبر و استقامت کا درس دیتا اور خود بھی صبر اور استقامت پہ قائم رہتے اور اپنے فوج کو بھی صبر کی تلقین کرتے کہ کسی آزمائش میں فیل مت ہونا، مر جانا تو شہید ہوگے، بچ جاؤ گے تو غازی ہوگے۔ ہاتھی جیسا دشمن سامنے ہے، لاکھوں پر مشتمل، اور ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 40 سے 45 ہزار مسلمان تھے، جس میں صحابہ اکرام، جو بزرگ صحابہ اکرام بھی تھے، جو کہ جنگ بدر، غزوہ بدر میں شریک تھے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ جو مارکہ یرموک، یہ حتمی یہ جنگ تصور کر رہے تھے، یعنی فائنل ایپیسوڈ جنگوں میں، اور یہاں سے جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اپنے ساتھیوں کے مورال کو تمام کمانڈر بلند کر رہے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ صحابہ جو 100 کے قریب صحابہ اکرام تھے اور 100 کے قریب بدری صحابہ اکرام تھے اور 1000 کے قریب کل صحابہ اکرام تھے، اس کے علاوہ تابعین یعنی صحابہ اکرام کے ساتھی، دوست، شاگرد اور دیگر فوجی اہلکار مسلمانوں کے تھے۔
اسلامی کمانڈروں کو بخوبی اس بات کا علم تھا کہ اس مارکے میں یعنی جنگ یرمک میں اس مارکے سے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ مارکا، یہ جنگ یرمک دور رس نتائج یہاں سے برآمد ہوگا۔ اگر یہاں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم عرب کی سرزمین سے باہر نکل کر کے دوسری جگہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے رومی لشکر کو شکست دے دی تو دوبارہ رومی لشکر کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور اگر رومیوں نے ہمیں شکست دے دی اور اگر رومیوں سے مسلمان شکست کھا گئے تو ہماری کامیابی کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے، خالد بن ولید کا یہ بھی تجربہ تھا کہ اس مارکے میں رومیوں کی شکست پورے ملک شام میں ان کی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے شام کے دروازے، ملک شام کے دروازے جس کو جہاں سے آپ بلا روک ٹوک کھل کر جا سکتے ہیں جائیں گے، اور پھر یہاں سے مصر مصر افریقہ بر اعظم میں ہوا کرتا ہے، مصر بر اعظم ایشیا جہاں ہندوستان، ایران، چائنا یہ سب کی سرزمین تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے شام کے دروازے بلا روک تو کھل جائیں گے، اور پھر یہاں سے مصر اور بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ کی فتوحات کا سلسلہ چل نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ بعد میں یہی بات حقیقت ثابت ہوئی۔ جنگ کے لیے ایمانی تیاری، یاد رکھیں مسلمان جنگ بازو سے، شمشیر سے، اسلحے سے، ویپن سے صرف نہیں لڑتا ہے ایمانی قوت سے، ایمانی تیاری سے۔ جنگ کے لیے ایمانی تیاری مسلمانوں کی جو تھی، جب دونوں فوجیں یعنی رومن کی فوج اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے جنگ کے لیے للکارنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا، درس دیتے ہوئے فرمایا، ان کے لہو کو گرم کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اے مجاہدو، اللہ کے لیے ڈٹ کر لڑو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، استقامت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، صبر کرو، کیونکہ صبر کفر سے نجات دیتا ہے، صبر کفر سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالی کی رضا کا باعث صبر بنتا ہے، اور تنگی کو، خوف کو مسلمانوں کے دلوں سے، مومنوں کے دلوں سے ختم کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ صبر استقامت پیدا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، تم پورے نظم و ضبط سے صف آرا رہنا، اپنے صفوں میں ڈسپلن رکھنا، اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ دشمن کی طرف مت بڑھنا، نہ ان سے جنگ کی ابتدا کرنا۔ تم اپنے نیزے تان لو، تیار رکھو اپنے ویپن کو جو بھی تمہارے پاس ہے، اپنے ڈھال کے ذریعے اپنا دفاع کرو، اپنے نیزے کو اپنے قابو میں رکھو اور ڈھال کو سامنے رکھو، ڈھال کے ذریعے، بیریئر کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔
دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رہو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور دیگر باتوں سے پرہیز کرو، خوف سے پرہیز کرو، لالچ سے پرہیز کرو، ریاکاری سے پرہیز کرو، خود غرضی سے پرہیز کرو، برائی سے پرہیز کرو، شیطانی وسوسے سے پرہیز کرو، ایک اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس جنگ میں، اس مارکے میں، اس جنگ یرمک میں استعمال کرو، اپنی پوری توانائی، پوری طاقت، پوری ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ، اور ان باتوں سے پرہیز کرو حتیٰ کہ میں تمہیں جنگ شروع کرنے کا حکم دوں، یعنی جب تک میں تمہیں جنگ شروع کرنے کا حکم نہ دوں تم ڈیفینسو پوزیشن میں رہنا، جو ہی میں حکم دوں تم آفینسو بن جانا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم بھی نکلے، انہوں نے مجاہدین کو، پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ تمام کمانڈر کے اپنے اپنے دستے تھے، خالد بن ولید نے 45 دستے بنائے تھے، اور سارے دستوں میں الگ الگ حضرت خالد بن ولید نے 35 سے 40 دستے بنائے تھے، اور تمام دستوں کے الگ الگ کمانڈر بنائے تھے۔ اب یہ کمانڈر اپنے اپنے مجاہدوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ایمان جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پر تکیہ، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی نکلے، انہوں نے مجاہدوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے اہل قرآن، اے کتاب اللہ کے حفاظ یعنی قاری، حافظ، اہل قرآن کا مطلب جو قرآن پر چلنے والے لوگ ہیں، اے ہدایت کے مددگاروں، اے حق کے راہیوں، بے شک اللہ کی رحمت، بے شک اللہ کی جنت کا حصول خواہشات نفسیاتی کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنی بخشش اور وسیع رحمت سے صرف سچے اور تصدیق کرنے والوں ہی کو نوازتا ہے۔ کیا تم نے یہ ارشاد باری تعالی نہیں سنا؟ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55، یعنی سورہ نور کی تلاوت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدوں کو سنائی۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ سے حیا کرنا کہ وہ تمہیں دشمن کی طرف سے پیٹھ پھیر کر فرار ہوتا ہوا دیکھے۔ یاد رکھو تم اللہ ہی کے قبضے میں ہو، تمہیں اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اس کے بغیر کسی کو کوئی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے مسلمانوں، نظریں نیچی رکھو، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، نیزے تان لو جب وہ تم پر حملہ آور ہو، جب دشمن تم پر حملہ آور ہو تو انہیں تھوڑی سی مہلت دینا، پھر جو ہی وہ تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں۔ سبحان اللہ! کیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیوں کو درس دے رہے ہیں، اے مسلمانوں نظریں نیچی رکھو، یعنی اپنے نظروں کو مت بھٹکاؤ، نظروں سے بھی توانائی انرجی ضائع ہوتی ہے، لہذا اپنی نظروں کو اپنے دشمن کی طرف توجہ دے کر رکھنا،
नजरें नीची रखो, घुटनों के बल बैठ जाओ, नेज़े तान लो। जब वो तुम पर यानी दुश्मन तुम पर हमलावर हो तो उन्हें थोड़ी सी मोहलत देना, यानी वो इस खुशफहमी में आ जाए कि हम तो जीत गए हैं। ये खुशफहमी उनकी मौत का सबब बनेगी। थोड़ी सी दुश्मन को मोहलत देना, फिर जो ही वो तुम्हारे नेजों की जद में आ जाएं तो उन पर शेर की तरह, उन पर टाइगर की तरह, उन पर लायन की तरह झपट पड़ना। अल्लाह ताला जो सच को पसंद करता है और सच बोलने वाले पर सवाब देता है, सच बोलने वालों को सुरखरू करता है, सच पर कायम रहने वालों को फतह मुबीन अता फरमाता है। जो झूठ को नापसंद करता है इस पर नाराज होता है, झूठ बोलने वाले को पर नाराज होता है, झूठ बोलने वालों से अल्लाह राजी नहीं होता, और झूठा शख्स कभी हक पर नहीं रहता, वो गुम अपने मंजिल से गुम रहता है। लिहाजा सच बनो, सच्चों का साथी बनो, सच को आंच नहीं, सच को कामयाबी है, सच रोशनी है, सच फतह है, सच सुरखरुई है, सच में तुम्हारी हमारी सबकी कामयाबी है। झूठ अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह झूठों पर से नाराज होता है, अल्लाह झूठों से नाराज होता है और उसकी सजा देता है झूठों को। वो नेकी का बदला नेकी के साथ देता है। उसी अल्लाह की कसम, मैंने सुना है कि मुसलमान उनके एक एक महल और एक एक बस्ती को अनकरीब फतह कर लेंगे। लिहाजा उनकी कसरत तादाद से, दुश्मनों की तादाद से मुतासिर मत होना, घबराना मत। दुश्मन तादाद से लड़ेंगे, तुम ईमानी कुव्वत से लड़ोगे। अगर तुमने जवां मर्जी से जंग लड़ी तो वो चकोर के चूजों की तरह ढेर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, फना हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अपने मुजाहिदों से, ऐ मुसलमानों की जमात, बिलाशुबा तुम अपने अहलो अयाल से दूर हो, बलादे अजम में हो, यानी अरब से दूर हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम और मुसलमानों की इमदाद से बहुत दूर हो, मदीना से बहुत दूर हो। अल्लाह की कसम, अबू सुफियान फरमाते हैं, अल्लाह की कसम तुम बहुत बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े हो। वो गम और गुस्से से, दुश्मन गम और गुस्से और नफरत से तुम पर दांत पीस रहा है, क्योंकि तुमने उन्हें उनकी जान, दुश्मनों की जान, दुश्मनों की माल, दुश्मनों की औलाद, दुश्मनों की औरतें, दुश्मनों के बच्चे, दुश्मनों के अमलाक और उनके मुल्की मसाइल वसाइल में बुरी तरह दुश्मन को भटका दिया है, हक्का बक्का दुश्मन को कर दिया है। दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि मुट्ठी भर लोग हमारा मुकाबला करके कामयाब हो जाएंगे, मगर तुम्हारी ईमानी कुव्वत ने तुम्हें कामयाबी अता फरमा रहा है। अल्लाह की कसम, तुम सिर्फ सच्ची बहादुरी और सच्ची जुर्रात ही से उस कौम से बच सकते हो और अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हो। तुम्हें निजात और सवाब सख्त तरीन मौके पर सिर्फ सब्र और इस्तकामत की बदौलत ही मिल सकता है। लिहाजा अपनी तलवारों से अपना दिफा करो और एक दूसरे से ताउन करो। देखो, अगर तुम्हारा कोई साथी को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हारा कोई साथी उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं तो उसकी जान बचाओ। अगर किसी साथी को पानी प्यास की जरूरत है, प्यास लग रही है
اور تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے، تم اپنے ساتھی کو پانی پلاؤ، یہی تلواریں تمہارے قلعے ہیں۔ پھر وہ عورتوں کے پاس پہنچے، ابو سفیان عورتوں کے پاس پہنچے، انہیں بھی واعظ و نصیحت کی، پھر واپس آ کر بآواز بلند کہنے لگے، ابو سفیان بآواز بلند فرمانے لگے، اے اہل اسلام، جنگ کا وقت آ گیا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہیں، جنت تمہارے سامنے ہے، دشمن شیطان ہے اور تمہارے پیچھے جہنم بھڑک رہا ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ چلے گئے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔